اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہمارا سورۃ الواقعہ کا درس قرآن چل رہا تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الواقعہ کا بھی جو ہے اختتام ہو جائے گا. اس سے پہلے سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین کا درس بھی ہو چکا ہے، جو کہ آپ کو ہمارے چینل شفائی وال پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی. تو آج جو ہے سورۃ الواقعہ کا جو درس ہے، سورۃ الواقعہ کا درس وہ آیت نمبر 73 سے آخر تک ہوگا. وہ جو ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں سورۃ الواقعہ کے مزید کچھ فائدے بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کیا فائدے رکھے ہیں. تو فرمایا کہ بعض کاملین حضرات نے سورۃ الواقعہ کا ایک خاص چلہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، جو کہ روٹی، کپڑا، مکان کے لیے بہت ہی آزمودہ ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے. انسان ان تین چیزوں کے لیے سارا دن بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو کہ کپڑا اچھا مل جائے، مکان رہنے کو مل جائے، کھانے کو اچھا ملے. تو فرمایا یہ تینوں مسئلے اس سورۃ الواقعہ کے چلے سے ختم ہو جاتے. ویسے بھی احادیث میں سورۃ الواقعہ کی جو ہے وہ بڑی فضیلت آئی ہے، خاص کر رزق کی تنگی کو دور کرنے میں. تو فرمایا کہ اس کے برکات اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کی توفیق سے بامراد ہوتا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے بلا ناغا روزانہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے، اور شب جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے بعد بھی 25 مرتبہ تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ کرے، اور اس کے بعد اپنی تمام زندگی میں صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے. جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا. پہلے اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی 25 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور پھر اس کے بعد صبح شام جو ہے اس کو کرے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی اس بندے کو رزق کی تنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی، رزق کی تنگی اس بندے کو کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور فرمایا کہ میت کی بخشش کے لیے کشف القبور کے حامل بعض اہل نظر نے لکھا ہے کہ اپنے مرحومین کی قبر کے سرانے 40 روز تک ایک مرتبہ بلا ناغا اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صاحب قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اس سے راحت اور سکون پہنچتا ہے. اسی طرح فرمایا جو شخص فضیلت والی راتوں میں، جو فضیلت جن راتوں کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، تو ان راتوں میں اس سورت مبارکہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس شخص کی موت کے وقت جو ہے روح بڑی آسانی سے نکلے گی. اسی طرح اپنے تمام حاجات، چاہے وہ بھی کسی بھی قسم کے ہو، بالخصوص رزق سے متعلق جو حاجات ہے، اس کے لیے ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کے 41 مرتبہ اول آخر درود پاک 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، تو انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوگی، اور اللہ کے نام رازق کی برکت سے انشاءاللہ اس پہ رزق کی جو ہے بارش ہوگی. اسی طرح کھیت میں خوب برکت کے لیے آپ چاہتے ہو کہ میری جو ہے کھیتی باڑی کے اندر خوب برکت ہو، فصل اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے فرمایا کہ اگر فصل کی پیداوار ٹھیک طور پر نہ ہو رہی ہو تو بیج ڈالتے وقت اس سورت مبارکہ کی 3 مرتبہ تلاوت کر لی جائے،
اور فصل میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ جو آپ نے بیج ڈالنا ہے اس پہ 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھ لو، پڑھ کے جو ہے پھر وہ بیج وہ زمین میں ڈال دو، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اس کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ معاشی مشکلات اور تنگی حالات میں ڈوبا ہوا شخص جو ہر طرف سے مایوس ہو، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں اس کا مقام گرتا چلا جا رہا ہو، لڑکی والوں کی طرف سے بھی بار بار تنقید کا نشانہ بن رہا ہو، تو ایسا شخص اگر یہ عمل مبارک یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک واسع کے برکت سے خوب برکتیں اس کو ملے گی۔ طریقہ عمل کیا ہے کہ روزانہ 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھنے کے بعد، نفل جو اشراق کے 2 نفل ہے اس کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لی جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ سے جو ہے یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنے وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ عبقری مجموعہ وظائف کے کتاب کے صفحہ نمبر 177 سے آپ کو بتائے ہیں، اور یہ بہت مجرب اور بہت ہی عاملین کے آزمائے ہوئے وظائف ہیں۔ تو آپ سورۃ الواقعہ کے درس سننے کے ساتھ ساتھ ان وظائف سے بھی پورا فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ خیری آپ کو ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ آیت نمبر 74 سے ہوگا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے کافروں کو جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، آج سے اللہ ان کو نقلی دلائل سے سمجھا رہا ہے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اٹھنا ہے، جہنم ہے، جنت ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ ان کو پھر آج سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم سو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع گرنے، مواقع کہتے ہیں جگہ کو جہاں پہ ستارے جا کے چھپ جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بمواقع گرنے کی، النجوم ستارے جہاں جا کے چھپ جاتے ہیں میں اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے، لو تعلمون ایک بڑی قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانو، اگر تم غور کرو، لو تعلمون عظیم بہت بڑی، یعنی یہ جو قسم میں نے اٹھائی ہے یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ستارے 2 قسم پر ہے، ایک ستارے وہ ہیں جن کو ثوابت کہا جاتا ہے، جو اپنے دائرے میں کھڑے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں چلتے، اور کچھ سیارات وہ ہیں جو چلتے ہیں۔ کچھ سیارات ایسے ہیں جو طلوع ہوتے ہیں اور پھر شام کو جا کے غروب ہو جاتے ہیں۔ وہ سیارے اپنے نقل و حرکت میں جس طرح ان کو حکم ملا ہے وہ اسی طرح چلتے، جو رفتار ان کے اللہ نے مقرر کی، جو حدود اور راستے اللہ نے ان کے مقرر کی، وہ اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ بالکل اپنے برابر سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے۔ اللہ فرماتے جس طرح وہ ستارے ایک سیدھا راستے پہ چل کے جا کے غروب ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس قرآن کو جو سینے سے لگائے گا، اس قرآن کو جو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، یہ بھی سیدھا اس کو راستے پہ لے کے جائے گا، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بہت ہی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، فرمایا ایک پوشیدہ کتاب میں، یہ کتاب جو ہے ایک پوشیدہ جگہ میں ہے، فی کتاب مکنون، ایک کتاب مکنون پوشیدہ، مکنون کہتے ہیں پوشیدہ جگہ کو، اور وہ پوشیدہ جگہ کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے، کہ یہ قرآن وہاں پہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اسے ہاتھ نہیں لگاتے سوائے پاک لوگ، یعنی قرآن کو ہاتھ، اب اسے 2 مطلب ہے، یا تو لوح محفوظ میں اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ فرشتے، اس کے علاوہ کوئی آدمی وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جا نہیں سکتا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور یہ راجح تفسیر یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے اور ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور غصے میں اندر گئے، جب بہن کو انہوں نے مارا اور جو ہے اپنے بہنوئی کو مارا انہوں نے، اور بڑے شدید غصے میں تھے، بہنوئی کو بھی مارا، اپنے بہن کو بھی مارا۔ بعد میں جب ان کو تھوڑا غصہ کم ہوا تو بہن نے سمجھایا، تو انہوں نے کہا لاؤ یہ مجھے یہ 2 جس کو تم پڑھ رہے تھے، تو یہ 2 مجھے جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا،
تو بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہو، اور لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے غسل کیا اور پھر قرآن کو پکڑا۔ تو یہ اس سے بھی یہ دلیل ہے کہ یہ اس قرآن کے بارے میں کہ اس قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور بلکہ سخت گناہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، فرمایا اتارا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور تم اس کو سرسری سمجھتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، ایک آدمی تھا، غلام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اور تھا بھی اجمی، عربی نہیں تھا، اجمی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے، وہ بیمار تھا، سخت بیمار تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، اس کی خدمت کر کے واپس آتے تھے۔ تو کفار نے مشہور کیا کہ یہ اس بندے سے جا کے یہ قرآن جو یہ ہمیں سناتا ہے نا، تو یہ اس بندے سے سیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس بندے کے پاس جا کے سیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اجمی ہے اور قرآن فصیح عربی ہے، تو یہ اس سے کیسے جا کے سیکھتا ہے؟ اور تو یہ اس کو مذاق بناتے تھے قرآن کو، کبھی کہتے تھے یہ تو اس کا خود بنایا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعروں کا کلام ہے، کبھی کیا، جس طرح جو ان کے منہ میں آتا تھا کہتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، قرآن کو جھٹلانا اپنے غذا نہ بناؤ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے، جب انسان کی روح حلق تک آ پہنچتی ہے تو اس وقت وہ انسان بھی کتنا بے بس ہوتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے والدین، اس کے سب، وہ چاہتے کہ یہ نہ مرے لیکن وہ بے بس ہوتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد جو ہے ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، یا قیامت کے دن کو جھٹلا کے مذاق اڑاتے ہو۔ تمہارے تو اتنی بے بسی ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہو تم اس کو بچا نہیں سکتے ہو۔ تو فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو، ونحن اقرب، یعنی بے بس ہو کے دیکھتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، بس دیکھتے رہتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ قریب ہے الیہ، اس کی، منکم، تم سے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ولیکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم، غیر مدینین، کسی کے قہر میں آنے والے، یعنی اگر تم خود مختار ہو اور تم کہتے ہو ہمارے پاس اختیارات ہیں، تو پھر یہاں پہ اپنا اختیار کیوں نہیں چلاتے ہو؟ یہاں کیوں بے بس کھڑے ہو؟ آخرت میں تو اپنا اختیار چلاتے ہو، تو یہاں پہ کیوں نہیں چلاتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ تمہارا اتنا اختیار بھی نہیں ہے، تو جس کا اختیار ہے اسی کی مان لو۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، ترجعونہا، تم اسے لٹا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر جو مرنے والا ہے اس کی جان واپس کر دو، اس کو لٹا کر دکھاؤ، یا اس کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، بے بس دیکھتے رہتے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس جو اگر ہو من المقربین، مقرب لوگوں میں سے، فروح و ریحان، فروح تو راحت ہے، وریحان اور خوشبو ہے، وجنت اور باغات ہیں، نعیم نعمتوں کے۔ ہاں اگر مرنے والا نیک ہوا، مقرب لوگوں میں ہوا، تو اس کے تو مزے ہی مزے، وہ تو واپس جانا بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ موت کے وقت فرمایا جب انسان مقرب نیک لوگوں میں ہوتا ہے تو فرشتہ جو ملک الموت 18 فرشتوں کو ساتھ لے کے اور جنت سے کفن لے کے آتا ہے، اور جنت کی لائی خوشبو لاتا ہے، اور اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ چل اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے اللہ تجھ سے۔ تو وہ پھر جلدی میں ہوتا ہے کہ جلدی سے میری روح نکلے اور میں فوراً اپنے ٹھکانے کی طرف پہنچ جاؤں۔ اور جو آدمی گناہوں میں یا کافر ہوتا ہے، مرتے وقت اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور جہنم سے بدبودار قسم کا کفن لایا جاتا ہے،
تو اس وقت بڑی اس کی کوشش ہوتی کہ میں بچ جاؤں مجھے تھوڑی سی. وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں اپنا سارا مال تیرے راہ میں صدقہ کر دوں اور اب میں نیک بن جاؤں گا، اب میں کوئی گناہ کی طرف نہیں آؤں گا، اب میں بڑا نیک صاحب ہو جاؤں گا. لیکن فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. تو اس لیے مرنے سے پہلے ہی مرنے کی تیاری کر لو تو بڑی ہے جو بہت ہی خوشی ہوگی، ورنہ بعد میں ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص دائیں والوں میں سے ہوگا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے، کیونکہ تو من اصحاب الیمین دائیں والوں میں سے ہے. ایک تو مقرب لوگوں میں، دوسرا جو عام مسلمان ہو اس کو بھی خوش کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے، تو نہ ڈر، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ تو دائیں والوں کامیاب لوگوں میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جو شخص جھٹلانے والوں میں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ جو جھٹلانے والوں میں سے یا گمراہ لوگوں میں سے، فرمایا اس کے لیے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا. وَتَصْلِيَةُ، اور اسے ڈال دیا جہیم دوزخ میں، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک ان ھذا، بے شک یہ، لہو حق الیقین، البتہ یہ یقینی بات ہے. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر فرمایا کہ علم کے 3 درجے ہیں. ایک جو ہے علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین. علم الیقین یہ کہ ایک آدمی نے آپ سے کہا آگ جلاتی ہے، آپ کہتے ہو مان لیے ٹھیک ہے آگ جلاتی ہوگی، یہ علم، یہ آپ کو ایک علم دیا اس نے یقین. اور جو ہے عین الیقین یہ کہ آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لی کہ آگ جلاتی ہے. اور تیسرا درجہ علم کا جو سب سے آخری درجہ ہے وہ حق الیقین ہے کہ آپ نے ہاتھ آگ میں ڈالا اور آپ کا ہاتھ جل گیا، اب تو آپ کو حق الیقین ہو گیا، اب تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہ رہی کہ آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی، اب تو پکا پتہ چل گیا. تو اللہ کہتا ہے قیامت کو تم ایسا دیکھو گے، جہنم کو ایسا دیکھو گے تو تمہیں حق الیقین ہو جائے گا، حق الیقین ہو جائے گا. فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ پاکیزگی بیان کرے اپنے رب کے نام کی جو کہ عظمت والا ہے. اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تسبیح میں نماز بھی ہے، تسبیح میں ذکر و اذکار بھی ہے، تو نماز کو بھی قائم کیجئے اور جو ہے اللہ کی تسبیحات بھی بیان کیجئے. تو فرمایا کہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مرنا سب نے مرنا ہے، پر بہت اچھی موت اس انسان کی ہے جو مرتے مرتے رب کو راضی کر گیا اور موت کے وقت اس کو فرشتے سلامیاں کرے. جو کچھ کہا گیا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم